الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جن سے منافقوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں کو خوف اور گھبراہٹ والی خبریں متزلزل نہیں کرتی، وہ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتے، وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ وہ تکلیف کے وقت میں، دکھ کے وقت میں، زخم لگنے کے باوجود، چوٹیں کھانے کے باوجود، غم پہ غم آنے کے باوجود جب پھر اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مشکل وقت میں حسبی اللہ کہنا یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنا انسان کو
تکلیفوں سے بچا لیتا ہے. اللہ کی مدد آتی ہے ایسے شخص کے ساتھ. مصیبت کے وقت اس کلمے کو بار بار دہرائیں اور معنی کو سمجھتے ہوئے ادا کریں، کیونکہ شعور کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی کیفیت بدلتی ہے. صرف ایک رٹے ہوئے الفاظ یا صرف ریپیٹیشن نہیں، بلکہ سوچ کے پڑھیں، کیونکہ آزمائشیں تو مومنوں پر آتی رہتی ہیں، لیکن مومنوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے اور وہی سب کام سنوار سکتا ہے، کیونکہ ساری قدرت اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے. مصیبت کے وقت اللہ پر توکل کرنا سب سے بڑی مدد ہے، اور یہ بہت معاون اور مددگار چیز ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ مشکل آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اللہ سے اور قریب ہو. بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والوں کو 4 نعمتیں ملتی ہیں. نعمت یعنی مزید نعمت، فضل اور مہربانی، تکلیف کا دور ہونا، اور اللہ کی رضا کی پیروی کرنے کی ہمت طاقت. لہذا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. لہذا مشکل وقت میں شیطان کے وسوسوں سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یاد رکھیے، بے قراری پیدا کرنے والی، خوف پیدا کرنے والی سوچیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. لہذا جب کبھی ایسی کوئی چیز دل پہ آنے لگے تو سمجھے شیطان کا حملہ ہے. اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگیں. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی اگر کسی کے گناہوں کے باوجود اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو اور زیادہ مہلت دے رہا کہ اور غلط کر لے پھر ایک ہی دفعہ پکڑوں گا. لمبی عمر، مہلت کا ملنا، ریسورسز کا ملنا اس وقت اچھا ہوتا ہے جب ان کے ذریعے نیکیاں کمائی جائیں. اور انسان ہے، کبھی پھسل بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور پھر گناہوں میں آگے نہ بڑھتا رہے. یعنی پھسلن کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے سے تھوڑا سا ہٹ گیا، یا کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو فوراً کیا کرے؟ توبہ. یہ نہ سوچے کہ میں نے وہ غلط کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا اور کر لوں. نہیں، جب پکڑ آئے گی تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. بخل کیا ہے؟ ان حقوق کا ادا نہ کرنا جو انسان پر واجب ہے، وہ کام نہ کرنا جو کرنے چاہیے، چاہے وہ مال کے حوالے سے ہو یا پھر کسی اور طرح دوسروں کے حقوق ہوں. مثلاً گھر والوں کا نان نفقہ نہ دینا. کوئی شوہر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بخیل ہے. مہمان نوازی نہ کرنا، دین کے لیے خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنا. تو جو بھی بخل کرے گا قیامت کے دن کیا ہوگا؟
اس کا مال اس کے گلے میں طوق بن جائے گا. یاد رکھیے انسان کے بخل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہوا، زمین کی ہر چیز کا، یعنی جو کلی مالک ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی اسی کی چیز میں سے اس کے لیے نہیں رکھتا. اور پھر اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں کہ جب ہر چیز اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو پھر اس میں بخل کس لیے؟ اگر جس نے دیا ہے اس کو نہیں دے رہا تو میں کس کو دوں گا؟ جس رب نے دیا ہے اس کے راستے میں نہیں دے رہے، اسی کو نہیں دے رہے جس نے دیا ہے، تو پھر کسی اور کو تو دینے کی بات ہی نہیں بنتی نا. بدترین بخیل ہے نا. یعنی مثلاً والدین اپنی ساری پراپرٹی اپنے بچے کو دے دیتے ہیں اور وہ والدین کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. ہم یہی سلوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیتوں میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں. نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ کسی اور نیک کام کے لیے وقت ہے. یہ زندگی دی کس نے تھی؟ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. ساری زندگی میں اس کی اطاعت میں گزار دیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں. اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑا احسان جتا رہے ہیں. جس نے دیا ہے اسی کو ہی تو لوٹا رہے ہیں، اس میں پھر احسان کیا. اس لیے انسان کو ہر وہ چیز جو اس کو ملی ہے، کبھی لسٹ بنائیں کیا کیا ہے میرے پاس، اس کے بارے میں سوچیں میں اس کو دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتی ہوں. علم کا خزانہ ملا ہے تو علم کیسے شیئر کر سکتے ہیں، اور مال ملا ہے وہ کیسے شیئر کر، باقی چیزیں کیسے شیئر کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شیئرنگ پر اجر رکھا ہوا ہے.